اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ حلال کو حرام قرار دینے کی بدعت۔ اللہ نے دین سازی کا اختیار کسی کو نہیں دیا۔ اللہ کا رسول بھی جو دین پیش کرتا ہے وہ اللہ کے اذن سے اور اس کی ہدایت کے مطابق پیش کرتا ہے۔ چنانچہ کسی انسان کا شریعت سازی کے خدائی فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لینا اللہ کے حریم میں مداخلت کے مترادف ہے۔ اس کی نوعیت اللہ پر جھوٹ باندھنے کی ہے، یعنی جب کسی سند، کسی دلیل کے بغیر حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرایا جائے تو وہ گویا خود ساختہ قول کو اللہ سے منسوب کرنے کی جسارت ہے۔ سورہ اعراف میں کل من حرم، ان سے پوچھو کس نے حرام قرار دیا، کہ اسلوب سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی جسارت ہرگز گوارا نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، ان سے پوچھو اے پیغمبر، اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی، اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے ممنوع ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ اس نے اس سے سختی سے روکا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کے مرتکبین ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ ارشاد فرمایا ہے، تم اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور اس طرح اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو۔ یاد رکھو، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں گے وہ ہرگز فلاح نہ پائیں گے۔ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینا اپنی طرف سے شریعت تصنیف کرنا ہے۔ اسی کو اصطلاح میں بدعت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ مذہبی پیشواؤں کا عام وتیرہ ہے۔ یہود و نصارہ کی تاریخ شاہد ہے کہ ان کے علماء نے اس جرم سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ ان کے فریسی اور احبار اور پادری اور راہب ہمیشہ اس کا ارتکاب کرتے رہے ہیں۔ ان کے اسی طرز عمل کو قرآن مجید نے فقیہوں اور راہبوں کو رب بنانے سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے سوا انہوں نے اپنے فقیہوں اور راہبوں کو رب بنا ڈالا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، درا حالے کہ انہیں ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ استاد گرامی نے اس آیت کی وضاحت میں لکھا ہے، یعنی وہی حیثیت دے دی ہے جو رب العالمین کے لیے ماننی چاہیے۔ چنانچہ ان کے لیے تحلیل و تحریم کے خدائی اختیارات مان کر ان کے ہر حکم اور ہر فیصلے کو اسی طرح واجب الاطاعت سمجھتے ہیں جس طرح خدا کے احکام اور فیصلوں کو واجب الاطاعت سمجھا جاتا ہے۔ ان کے مقابلے میں کتاب الہی کی کوئی صریح آیت اور پیغمبر کا کوئی واضح ارشاد بھی پیش کر دیا جائے تو اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ البیان جلد 2 صفحہ 343۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ اپنے فقیہوں اور راہبوں کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، مگر جب وہ کسی چیز کو ان کے لیے حلال ٹھہرا دیتے تو وہ اسے حلال مان لیتے تھے، اور جب کوئی چیز ان پر حرام قرار دیتے تو اسے حرام کر لیتے تھے۔ ترمذی رقم 3095۔ مسلمانوں کی تاریخ بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اپنے علماء، فقہا اور پیروں مرشدوں کو کم و بیش یہی حیثیت دیے رکھی ہے۔ ہمارے ہاں اس کی سب سے گھناؤنی شکل وہ ہے جب حلال و حرام کا جھوٹ کسی نیک مقصد کے تحت گھڑا جاتا ہے۔ دین و شریعت کی پاسداری اور احسان و اخلاق کی ترویج اس کے نمایاں مضامین ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ زہد و تقویٰ کے زیر عنوان رہبانیت کی تعلیم دی جاتی اور تزکیہ نفس کا نام لے کر کہنے سننے، دیکھنے دکھانے، کھانے پینے اور رہنے بسنے کی زینتوں کو حرام ٹھہرایا جاتا ہے۔ اپنے تئیں حلال و حرام قرار دینے کا یہ عمل بذات خود حرام ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے دائرہ اخلاقیات کی 5 متعین حرمتوں میں شامل کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، کہہ دو میرے پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور حق تلفی
اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے، اور اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو کہ تم اللہ پر افترا کر کے کوئی ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے۔ الاعراف 7 آیت 33۔ استاد گرامی نے لکھا ہے کہ اس آیت میں قول علی اللہ کا اسلوب افترا علی اللہ پر متضمن ہے، اور اس کا مفہوم اللہ کے نام پر جھوٹ گھڑتے ہوئے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینا اور ایسی شریعت تصنیف کرنا ہے جس کا اللہ اور اس کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں اصل الفاظ ہیں ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ تقولوا کے بعد علی کا صلہ بتا رہا ہے کہ یہاں تضمین ہے، یعنی مفترین علی اللہ، اپنی طرف سے حلال و حرام کے فتوے دیے جائیں، یا اپنی خواہشات کی پیروی میں بدعتیں ایجاد کی جائیں، یا اپنی طرف سے شریعت تصنیف کی جائے اور اسے خدا سے منسوب کر دیا جائے، تو یہ سب چیزیں اسی کے تحت ہوں گی۔ البیان جلد 2 صفحہ 150۔